نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں دل نہیں ہے۔ ویسے تو ہم سنتے تھے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پاکستان کی سیاست کا نہ سینہ ہے نہ دل ہے۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا بنیادی طور پر نہ سیاست سے تعلق ہے نہ سیاسی جماعت سے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو افراتفری ہے، جو نظام میں الٹ پلٹ ہے، تو یہ اس سے ہر پاکستانی جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے، فکر مند ہے کہ کیا کیا جائے۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ایک سیاسی لیڈر پاکستان آ رہے ہیں، تو ان کے ایک دو حمایتیوں کی جانب سے یہ بات آئی کہ جو ان کا استقبال کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ان کا اپنا انداز تھا بات کرنے کا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کی ان کا بنیادی طور پر نہ دین سے تعلق اتنا زیادہ ہے، نہ اسلام کو وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے یا ایم پی ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ جو ہمارے علم میں آیا، انہوں نے بات کی کہ جناب اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ ان کے پاس جا کر کوئی عالم دین انہیں سمجھاتا کہ جناب یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ خلاف اسلام بات ہے۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ کچھ تو سیاسی لوگوں نے بات کی، تو ظاہر ہے وہ چونکہ اتنا زیادہ اسلام کو نہیں جانتے ڈیپلی، تو انہوں نے اگر کوئی بات کی تو ان پر تو کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن اس کے برعکس کچھ علماء نے یہ بات کی کہ جناب جو ان کے استقبال کے لیے جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ جنت اور جہنم بانٹنا، کیا اب یہ ہمارا کام بن چکا ہے؟ کیا ہم قطعی طور پر کسی بڑی شخصیت، بڑے عالم دین کے متعلق بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قطعی طور پر لازماً جنت میں جائے گا؟ کسی اپنے زمانے کے پیر کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ مشائخ میں سے کسی بڑے شیخ کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جناب قطعی طور پر وہ جنت میں جائے گا؟ ہم تو گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ قطعی بات نہیں کی جا سکتی۔ قطعی بات تو انہی کے حوالے سے کی جا سکتی ہے جن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بات قطعی ہے، کیونکہ زبان رسالت سے کوئی غلط بات سرزد ہوتی نہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارت دی وہ تو جنتی ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے متعلق ہم گمان کرتے ہیں اگر وہ اچھے اعمال کرنے والے نیک لوگ ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اپنے والدین کے حوالے سے، دیگر لوگوں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور پھر اطمینان اس بات پہ رکھتے ہیں کہ پروردگار ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم بانٹنے کا معاملہ یہ بڑا ہی خطرناک ہو چکا ہے، اور پھر اس کو سیاست میں استعمال کرنا، اور پھر گالم گلوچ سیاست کے میدان میں۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن جو گالم گلوچ ہے قرآن مجید فرقان حمید اس سے منع کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ دوسرے کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو۔ ظاہر ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ اور معبود نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جھوٹے معبود کو جو انہوں نے اپنے طور پہ بنایا ہوا ہے ان کو گالی نہ دو۔ اگر ان کو سب کرو گے، برا کہو گے، گالی دو گے، تو وہ تمہارے سچے رب کے حوالے سے یہ بات کریں گے، یعنی گالی کی بات کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس وقت جو سیاست کے میدان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ گزشتہ روز مینار پاکستان پر ہوا، ایک سیاسی لیڈر کی جانب سے جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میں 4 سال بعد پاکستان پہنچا ہوں، میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گا، میں اپنے مخالفین کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ اس کی تحسین کی جائے گی۔ ان کے سیاسی انداز پر آپ نقد کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی اختلاف ہو ان کے انداز سیاست سے،
ان کے معاملات نظام حکومت چلانے کے حوالے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اختلاف نہ کریں، لیکن اختلاف کی خوبی کیا ہے کہ گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا۔ یاد ہوگا کہ میں نے ہی ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس ہمارے پاکستانی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور ان کے ساتھ لوگ تھے، انہیں وہاں پر برا بھلا کہا گیا، وہاں چور چور کے نعرے لگائے، تو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس فعل کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ نظام چلے گا تو پھر گالم گلوچ ہوگی، پھر معاشرے کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے میری تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے سیاسی کارکنان کی تربیت کریں، اور تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود بھی گالی نہ دیں اور کارکنان کو بھی منع کریں کہ جناب گالی نہیں دینی۔ آپ کسی کے حوالے سے جب آپ کو اس پر یہ ہے کہ جناب اس میں برائی پائی جاتی ہے تو اس کا جو قانونی طریقہ ہے اس کو پورا کیجئے، نہ کہ آپ سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کر جناب گالم گلوچ پر اتر آئیں، آپ جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کریں۔ استغفر اللہ، ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر ایئرپورٹ سے اتر رہے ہیں سیڑھیوں سے نیچے یا سیڑھیوں سے جہاز میں چڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف سے ایک بندہ ویڈیو بنا کے انہیں چور کہہ کے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے۔ یار یہ کون سا انداز سیاست ہے؟ یہ ہم کہاں چلے گئے؟ اور پھر مذہبی لوگ بھی اس میں جو ہے نا وہ ملوث ہیں، جناب گالم گلوچ کرتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کا یہ درس ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریق رہا کہ ہم جناب گالم گلوچ کریں، ہم جناب کسی کو برا بھلا کہیں؟ ہمارا یہ جو انداز سیاست اس وقت ہے یہ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، مذہبی جماعتوں کے قائدین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھیں، ان کا جو نظام ہے، یعنی جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس مینیفیسٹو پر آپ کلام کریں کہ جناب اس کی یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، ان چیزوں پر کلام ہونا چاہیے۔ اس نے یہ کام کیا، یہ نہیں کیا، ڈیلیور کیا نہیں کیا، ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا نہیں کیا، اس پر تو آپ نقد وارد کریں۔ اور یہی خوبی ہے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ عجیب انداز ہے کہ جناب گالم گلوچ پر لوگ اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک روایت ہماری کتابوں میں درج ہے، وہ یہ ہے، میں مذہبی لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیاسی لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں اور غور کریں۔ وہ کیا کہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، اور جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو اللہ کے رسول کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو بعد ازاں جب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جب مجھے گالم گلوچ کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ جو ہے نا وہ آپ کے چہرے پر کے اثرات بدل گئے اور غصے کی کیفیت آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہو کر تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے۔ ظاہر فرشتوں کا اپنا انداز ہوگا، تو اس کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ ہم فوراً گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے ٹاک شو جو روزانہ رات کو ہوتے ہیں مختلف میڈیا چینلز پر، وہاں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، وہاں پر جناب ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ذاتیات پر حملے کیے جاتے ہیں، گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، بچیوں پر بات کی جاتی ہے، بیویوں پر بات کی جاتی ہے، خاندان پر بات کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے مخالف ابو جہل و ابو لہب تھے، اللہ کے رسول نے ان سے ان کے انداز پر تنقید کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور اس کے برعکس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کے گھر پر، ان کی بچیوں پر بات نہیں کی، بلکہ وہی ابو جہل، اس کی بیٹی جب حضور کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے تم ابو جہل کو برا نہ کہو، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو چکی ہے، اس کے دل پر دکھ گزرے گا، تکلیف پہنچے گی۔ اس نبی کے ماننے والے ہو کر جن کے یہ فرامین ہیں، جو اکرمہ کے لیے، ابو جہل کے بیٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کی چادر زمین پر لگے اور اس کو کھڑے ہو کر گلے لگائیں، اس رسول کی امتی ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔
اور یہ سیاست کے میدان میں قبیح عمل ہے۔ اس سے ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمام سیاسی قائدین، وہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، وہ جناب میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ محترم عمران خان صاحب ہوں، وہ اس کے علاوہ جو پاکستان کے مذہبی جماعتوں کے سربراہان مولانا سعد صاحب رضوی ہوں، اور اسی طریقے سے دیگر جو پاکستان میں بڑے قائدین ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنے چاہنے والوں کو مثبت پیغام دیں، منفی باتیں نہ کی جائیں۔ یہ میری درد بھری گزارش تھی جو میں خدمت میں رکھی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلا کر آپ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو یہ کہیے کہ آپ مذہب کے معاملے میں بھی اختلاف کریں ایک دوسرے سے، آپ مسائل میں اختلاف کریں، لیکن گالم گلوچ نہیں۔ جب گالم گلوچ کرتے ہیں تو فائدہ ملحدین اٹھاتے ہیں، جب سیاست کے میدان میں گالم گلوچ کرتے ہیں تو فائدہ سیاسی میدان میں گالم گلوچ کا ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس کا جو ہے نا وہ قلع کما ہونا چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، نہ فوج کو گالی دی جائے، نہ سیاستدانوں کو گالی دی جائے، نہ بیوروکریسی کو۔ نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے معاملات پر رحم فرمائے اور پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرمائے۔ گالم گلوچ سے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔